جی، پچھلے کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے جہاں پہ ہماری کلاس رک گئی تھی. ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بحث پڑھ رہے تھے. ترجمہ ہے اس کا خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے. تو اس کی تفسیر کے ساتھ جو ایک چیز میں ضمناً عرض کر دوں اور باقی پھر ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 5 اسما کا ذکر کیا ہے، 5 نام ذکر کیے ہیں. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے شروع میں آتا ہے لفظ اللہ. الحمد للہ رب العالمین، لفظ اللہ آ گیا، رب آ گیا، رحمان آ گیا، رحیم آ گیا، اور 5ویں صفت یا 5واں نام رب تعالیٰ کا آتا ہے مالکی یوم الدین، کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا، یوم جزا کا، قیامت کے دن کا. تو 5 ناموں کی خاصیت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی 5 نام کیوں ذکر کیے. لفظ اللہ یا اسم اللہ ذکر کرنے کا مقصد یہ، جیسے ہی ہم نے اس کی تفسیر میں پڑھا تھا، کہ یہ تمام صفات کو حامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ اس کلمے کے اندر، اس میں ذات کے اندر شامل ہیں. تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. جب کلمہ رب استعمال فرمایا رب تعالیٰ نے، تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیر متناہی لامحدود نعمتیں جو ہیں، جن کا ہم کبھی شمار ہی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ انسان کی پرورش کی. اور نعمتیں کتنی ہیں کہ ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ ان کا شمار انسان نہیں کر سکتا ہے. تیسری صفت رب تعالیٰ نے استعمال فرمائی رحمان. رحمان سے مراد یہ ہے کہ اس کے تقاضے سے انسان کے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ رکھا. اس کے بعد ذکر فرمایا رحیم. رحیم کے تقاضے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی توبہ قبول فرمائی. پھر فرمایا مالکی یوم الدین. یہ فرمانے کا مقصد کہ اس کے تقاضے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نیک اعمال کرنے کی جزا عطا فرمائی. کہ انسان جب بھی کوئی نیک اعمال کرتا ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے یا ظلم برداشت کرتا ہے، نیک اعمال کرے گا یا برا کام کرے گا، اگر وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنے والا ہے، ہر نماز کے اندر وہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ضرور پیدا ہوگا کہ میں نے قیامت میں رب کو جواب دینا ہے. اب یہ ہے کہ مالک یوم الدین کا اور ہم ایک سٹیپ اور آگے جائیں تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کہیں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دھوکے میں نہ آ جائیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے سورہ فاتحہ کے شروع میں فرمایا، تو گناہوں پر دلیر ہو جائیں جس طرح آج کل ہوتا بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی رحمان اور رحیم کی صفت کے فوراً بعد مالک یوم الدین فرما دیا کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ تم رحمان اور رحیم کی صفت کو سامنے رکھو اور گناہوں پر دلیر ہو جاؤ. میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں. جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غافر الذنب وقابل التوب. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بخشنے والا بھی ہے، وقابل التوب و توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، شدید العقاب. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ بخشنے کا ذکر کیا، توبہ قبول کرنے کا ذکر کیا، ساتھ ہی رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہوں، شدید العقاب، میں شدید پکڑ کرنے والا بھی ہوں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں پر دلیر ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معرفت ہی نہیں حاصل کر سکا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کو تو مانا کہ وہ معاف کرتا ہے، لیکن دوسری صفت کہ وہ عذاب بھی دیتا ہے، وہ سوال بھی کرتا ہے، وہ احتساب بھی کرتا ہے، وہ سخت عذاب بھی دیتا ہے، اس نے اس صفت کو بھلا دیا. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا میں مسئلہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی انسان، جیسے ہمارے ہاں آج کل عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی کو کہا جائے نا کہ بھئی یہ گناہ کا کام نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں یا فلاں کام نہ کریں، تو کہا جاتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، یا کہہ دیتے ہیں کہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے معاف کر دینا ہے.
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان اگرچہ رحمت کا ذکر کر رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ کلمہ کفر بول رہا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا، مثال کے طور پر جھوٹ کو اللہ نے جھوٹ بولنا حرام قرار دیا۔ ایک انسان نے جھوٹ بولا، اس نے گناہ کیا، اللہ نے نماز چھوڑنے کو حرام قرار دیا، نماز پڑھنا فرض ہے، چھوڑنا حرام قرار دیا۔ کسی نے نماز نہیں پڑھی، اس نے گناہ کا کام کیا۔ روزہ رکھنا فرض ہے، چھوڑنا حرام ہے، نہیں رکھا، اس نے حرام کام کیا۔ لیکن اب اسے کہا گیا کہ بھئی آپ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، جھوٹ چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرتا، اس نے آگے سے کہہ دیا کہ یار خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ جملہ بولنا کفر ہو جائے گا، اس پر وہ مطلب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کفر لازم آئے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس نے ایک وہ چیز جس پر اللہ نے عذاب رکھا، وہ چیز جس پر اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا، وہ چیز جس کو اللہ نے فرض یا حرام قرار دیا، اس نے اللہ کے اتنے بڑے حکم کو اس نے چھوٹی سی بات کہہ کے ٹال دیا کہ یار خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے حکم کو ہلکا جاننا، یہ میں کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، آپ کسی بھی مسلک کے قابل اعتماد مفتی سے پوچھ لیں، اب خود کتابیں بڑی پڑھ لیں کہ اللہ کے حکم کو ہلکا جاننا، اس کو خیر ہے کہہ کے ٹال دینا۔ نماز نہیں پڑھی تھی تو گناہ گار تھا، لیکن یہ کہہ دیا کہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ جھوٹ بول رہا تھا تو حرام کر رہا تھا، لیکن یہ کہہ دیا کہ یار خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ کہہ کر وہ کفر کر بیٹھا معاذ اللہ۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کھڑا ہوا انسان مسلمان ہوگا، بیٹھے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا۔ یہ کسی مسلک کا یا کسی مکتبہ فکر کا فتویٰ نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ وجہ یہی کہ انسان کفر کر بیٹھے گا۔ آگے ہے ایاک نعبد، خاص کر یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم نے عبادت کی بہت ساری بحث پڑھ بھی لی تھی کہ عبادت سے مراد کیا ہے، کہ عبادت کا بنیادی معنی تو یہی آتا ہے جھکنا، قربت اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، خضوع اختیار کرنا، ذلت اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا انتساب ہوگا، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بولا جائے گا تو مراد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اور جو کچھ اس نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو بعینی ہی تسلیم کر لینا، اس کے اوپر چون چرا نہ کرنا، کہ کسی قسم کا جو ہے نا وہ اعتراض یا شک یا شبہ، قرآن شروع بھی یہیں سے ہوتا ہے، ہم آگے پڑھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، ابھی شک نہیں کرنا ہے، جہاں پر شک آ جائے وہاں پر پھر ایمان بھی گیا اور عبادت بھی گئی، پھر کچھ بچتا نہیں ہے۔ اب اس کے اندر عبادت کے ساتھ ہم جو چیز ڈسکس کر رہے تھے پچھلی کلاس میں کہ غیر اللہ سے عبادت کرنا یا غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ کسی بھی مسلک کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی کہ دعا کرتے ہیں، دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جائے گی، کسی اور سے نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی سے بھی دعا نہیں کر سکتے، استغاثہ پیش کر سکتے ہیں۔ ہاں اب سوال ممکن ہے ذہن میں آ سکتا ہے بھئی ہم تو بہت ساری ایسی نعتیں پڑھتے ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا حکم ہوگا؟ تو اس کو ہم استغاثہ کہتے ہیں، وہ ضمناً یا مجازی طور پہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بچہ اپنی ماں سے کھانا مانگتا ہے، حالانکہ رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ کہیں کام کرنے والا، جاب کرنے والا اپنے باس سے، اپنے افسر سے تنخواہ مانگتا ہے، حالانکہ دینے والا تو اللہ ہے۔ تو یہ مجازی ہوتا ہے، کہ حقیقت یہی ہے کہ دے اللہ رہا ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، مجازی طور پر ہم مانگ رہے ہیں۔ یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تقسیم کرنے والا بنایا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، عطا اللہ کرتا ہے، بانٹتا میں ہوں، تقسیم میں کرتا ہوں۔ تو مجازی طور پہ مانگتا ہے، لیکن جب ہم کوئی ایسی نعت پڑھیں گے یا کوئی ایسا شعر پڑھیں گے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مدینہ پاک جا کر ہم کچھ چیز ایسے مطلب دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو اس وقت ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر جب دعا ہوگی تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، کسی غیر سے ہاتھ اٹھا کر ہم یہ کام نہیں کریں گے۔
تو اس کے بعد اب یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ بسا اوقات شدت پسندی اختیار کرتے ہوئے جو ہے نا وہ فوراً شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے ایک دوسرے پر، کبھی شرک کا اور کبھی بدعت کا. تو اس کو شرک کو تھوڑا سا میں ڈسکس کر کے باقی پھر آگے ہم جب آیات پڑھیں گے ان شرک لا ظلم عظیم، تو اس کے اندر اس کی تفصیلی بحث آ جائے گی کہ شرک کے لوازمات کیا ہیں. لیکن شرک وہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو بعینی ہی مان لینا. بعینی ہی سے مراد یہ کہ کوئی فرق بھی نہ ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، کہا جائے کہ یہی ذات یہی صفات دوسرے کے اندر بھی ہیں معاذ اللہ، تو یہ شرک ہوگا. الفاظ ایک جیسے بول دیے جائیں تو شرک نہیں ہوتا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے رؤوف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رؤوف فرمایا. اللہ کی صفت رحیم، اس نے اپنے محبوب کے لیے بھی رحیم کا صیغہ استعمال فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع ہے، سننے والا، ان اللہ سمیع علیم. آج بھی عرب کسی کو اگر آپ عرب سے پوچھ لیں، ہم اردو میں بولتے ہیں فلاں شخص سننے والا ہے، عربی میں کہیں گے تو اسے سمیع کہیں گے. تو یہ شرک الفاظ سے شرک نہیں ہو جائے گا. ہاں اگر کسی دوسرے کو یہ مان لے کہ جیسے اللہ سنتا ہے ایسے ہی معاذ اللہ کوئی اور سنتا ہے، اگرچہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، تو یہ سراسر شرک بن جائے گا. اللہ کی ذات کے لیے جو چیز ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے ہے. جو دوسرا ہے، انبیاء کے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنی طاقت بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی اللہ کے انبیاء کے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے. جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے. ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی کسی کا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے. انبیاء کو عطا کیا تو اللہ نے عطا کیا. اور اللہ کیسے عطا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو چلتا پھرتا اشرف المخلوقات انسان بہرا ہو جائے، اندھا ہو جائے، اسے نظر ہی نہ آئے، اسے سنائی نہ دے. وہی رب چاہے تو سینکڑوں میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہو، سورہ نمل پڑھ لیں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہو اور چیونٹی دیکھ بھی لے کہ لشکر آ رہا ہے، اور وہ سن بھی لے کہ وہ لشکر اتنی دور سے آ رہا ہے، اور وہ پھر وہ اعلان کرے باقی چیونٹیوں کو، کہے کہ تم اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ کہ لشکر آ رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے پاؤں کے نیچے روندے جاؤ. اور چیونٹی کی یہ بات پھر اللہ کا نبی جو ہے وہ سینکڑوں میل دور سے سن بھی لے، اور وہ سلیمان علیہ السلام مسکرا دیں. ان کے ساتھ ساتھی پوچھیں کیوں مسکرائے، تو فرمایا کہ وہاں پر چیونٹیوں کا ایک لشکر ہے. تو چیونٹی نے، ان کی ملکہ نے یہ کہا ہے اللہ چاہے تو چیونٹی کو بولنے کی طاقت دے دے، چیونٹی کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ اتنی دور سے نبی کو پہچان لے، نبی کے لشکر کو پہچان لے، اس لشکر کا جانے کا رستہ پہچان لے. اور نبی کو طاقت دے تو وہ چیونٹی کی آواز سن لے. اللہ چاہے تو کسی اشرف المخلوقات کو بہرا بنا دے. تو جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا عطا کرتا ہے. اب عبادت کے بعد آگے تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم خاص کر تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب مدد چاہنے میں بھی ذاتی اعتبار سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد چاہی جائے گی، کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ذاتی طور پر. ہاں مجازی طور پہ ہم مانگ سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلی مثال دی کہ بچہ ماں سے کھانا مانگتا ہے، حالانکہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے. کوئی فقیر مانگتا ہے تو جانتا وہ بھی یہ ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے، سبب کوئی اور بن رہا ہے. مدد بھی حقیقی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، سبب کوئی اور بن سکتا ہے. اللہ کے نبی بن سکتے ہیں، کوئی ماں باپ بن سکتے ہیں، دوست بن سکتا ہے، یا جو ہے وہ کوئی رشتہ دار بن سکتے ہیں، کوئی بھی مطلب سبب کوئی اور بن سکتا ہے. ہم مجازی طور پہ کسی دوسرے سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں، عام طور پہ مانگی بھی جاتی ہے. حتیٰ کہ مطلب مسجد کے لیے چندہ مانگتے ہیں تو ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہتے کہ سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ مسجد بنانی ہے اور چندہ دے دے، پیسے دے دے. کہیں سے جو کچھ بھی ہوگا دنیا مسبب الاسباب ہے، سبب کسی نہ کسی کا ضرور آئے گا. تو سبب کو اگر حقیقت مان لیا جائے تو شرک بن جائے گا. اگر سبب کو سبب رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ذات رکھیں تو پھر دونوں چیزیں سیپریٹ رہیں گی اور حکم مطلب وہ شرک کا نہیں لگے گا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں. مثال کے طور پر ایک شخص کو آپ نے دیکھا، بیوی کو دیکھا شوہر کو سجدہ کر رہی ہے، کسی شخص کو دیکھا وہ اپنے باپ کو سجدہ کر رہا ہے، کسی کو دیکھا آپ نے وہ جا کر کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، کسی کو دیکھا وہ بزرگ کو سجدہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ کسی کو دیکھ لیا مدینہ منورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی طرف رخ کر کے وہ نماز نہیں مطلب سجدہ کر رہا ہے.
تو اس پہ ہم فوراً شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. کیوں؟ احتمال موجود ہے، شک موجود ہے. اس سے پوچھا جائے گا بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ کہے گا بھئی بالفرض، وہ کہتا ہے میں نے سجدہ تعظیمی کیا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کیا تھا. سورہ یوسف کی پہلی آیات ہے، میں نے تو اس نیت سے کیا ہے تعظیم کے لیے. تو اسے کہا جائے گا کہ بھئی ہماری شریعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دے دیا ہے، نہیں کر سکتے. ٹھیک. اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے سامنے والے کو سجدہ اس لیے کیا ہے کہ اس کو رب مانتے ہوئے، جیسے کوئی ہندو بت کو کرتا ہے، مجوسی جو ہیں وہ آگ کو کرتے ہیں، اس کو میں نے خدا مانتے ہوئے سجدہ کیا ہے، اپنا خالق مانتے ہوئے سجدہ کیا، تو پھر یہ شرک ہوگا. گویا کہ عمل جو ہے، آپ دعا مانگیں، کسی سے مدد مانگیں یا کوئی بھی کام کریں، در حقیقت عمل پر، کام پر، آپ کے ایکشن پر شریعت جو ہے وہ کفر یا شرک کا حکم نہیں لگاتی. شریعت کفر یا شرک کا جو تعلق ہے نا وہ ذہن کے ساتھ ہے، انسان کی سوچ کے ساتھ ہے. سوچ کیا ہے پیچھے؟ اگر کوئی بندہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ذہن میں یہ ہے کہ سامنے جو دیوار ہے میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، تو وہ نماز اگر سے پڑھ رہا ہے لیکن وہ مشرک ہو جائے گا. ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، سامنے دیوار مٹی کی بنی ہوتی ہے، ایک کافر بھی سجدہ کرتا ہے تو اس کے سامنے بھی مٹی ہوتی ہے. تو بات سوچ کی ہوتی ہے. یہی چیز عبادت کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مدد کے اندر ہے، کہ ذات کے ساتھ جب ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اس ذات کو اللہ کی کے لیے عبادت کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگتا ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں فلاں بزرگ سے مدد مانگتا ہوں، یا میں کسی فلاں شخص سے مدد مانگتا ہوں، حتیٰ کہ میں اپنے والدین سے مدد مانگتا ہوں، اور اس نیت سے مانگتا ہوں کہ مطلب اگر والدین نے مدد نہ کی تو کوئی اور نہیں کر سکتا، یا والدین ہی مدد کر سکتے ہیں، یا والدین اس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں جیسے اللہ مدد کرتا ہے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. کوئی بھی اور مدد کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کرے گا، اپنی طرف سے نہیں کرے گا. حقیقی مدد اللہ کے لیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں اس آیت کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر پہلے ایاک فرما کے اپنی طرف خاص کر دیا. یہی لفظ میں آپ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں، وضاحت کر دوں. مثال کے طور پہ اگر ہوتا نعبدو پہلے آ جاتا، ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا یا اللہ تیری، وہ جملہ بھی ٹھیک تھا، عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے وہ جملہ ٹھیک تھا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو کا یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بالکل جملہ ٹھیک تھا، کوئی حرج نہیں تھا اس میں. لیکن اس میں یہ فرق آ جاتا کہ نعبدو کا یا نعبدو ایاکا کا مطلب ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن تیرے ساتھ پھر کوئی اور بھی ہے عبادت کے لائق. نستعین یا نستعینو کا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اگر ایاکا بعد میں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہوتا کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن معاذ اللہ تیری طرح کوئی اور بھی مدد کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شک کو دور کر دیا، ایاکا کو پہلے بیان کر دیا، خاص کر دیا اپنی ذات کے لیے، کہ عبادت بھی صرف میری ذات کے لیے ہے، اور نستعین مدد چاہنا بھی صرف میری ذات سے ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اولیاء سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم مطلب بزرگوں سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ اللہ کے نبی سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ تو اس پر میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سے مدد کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، حدیث صحیح ہے، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد طلب کرو تو تم صرف اللہ سے طلب کرو. اسی طرح مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کر دیا ہے. وجہ یہ کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور کوئی مدد نہیں کرے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وتعاونوا علی البر والتقوی، تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کیا کرو. میں تو مدد کرتا ہی کرتا ہوں، ایاک نستعین خاص کر مدد میری طرف سے ہی ہے، لیکن تم نے آپس میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن جرم اور برائی اور گناہوں کے کاموں میں تم نے ایک دوسرے کی جو ہے نا مدد نہیں کرنی. اب اولیاء سے استعانت یا انبیاء سے استعانت جیسا کہ آج کل عام طور پر کیا جاتا ہے، قبروں پر جا کر، مزارات پر جا کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر، مدینہ منورہ میں جا کر دعا کرتے ہیں. اس دعا کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی چیز جو میں نے آپ کو مزید شروع میں بہت ساری وضاحت کر دی ہے، اگر تو دعا کرتے ہیں قبر والے سے، چاہے وہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو،
مطلب یہ کہ دعا کرتے ہیں. دعا چونکہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے تو یہ حرام ہے، شرک ہے، گناہ ہے. غلطی سے کرے گا تو اس کو مشرک نہیں کہیں گے، توبہ کا حکم دیں گے بھئی آپ نے غلط کام کیا ہے. جان بوجھ کے کرے گا تو وہ کفر کرے گا. دعا نہیں کی جا سکتی. پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ قبر والے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مطلب سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے یا کوئی بھی چیز پڑھی اس کا ایصال ثواب کر دیا. والدین کی قبر پر گئے ہیں، ایصال ثواب کر دیا. یہ دعا جائز ہے کیونکہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ کو عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دے. تو یہ جائز ہے اور یہ ہر شخص، ہم عام طور پہ نماز میں بھی کرتے ہیں. ہم نماز میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے تو دعا ہے ہی ہے، جو پیدا نہیں ہوئے ہم نماز میں بیٹھ کے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یوم الحساب تک، قیامت کے دن تک جو کوئی بھی آئیں گے ان کے لیے ہم بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں. تو یہ دعا کرنا جائز ہے. تیسری چیز یہ آتی ہے کہ قبر والوں سے انبیاء کے یا اولیاء کے وسیلے سے دعا مانگنا. وہ اس طریقے سے کہ دعا تو اللہ تعالیٰ سے ہی کی جا رہی ہے، کسی اور سے نہیں کر رہے. ہم دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہے، کسی اور سے نہیں کر رہے. وسیلہ دے رہے ہیں کہ یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، یا اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے، میرے والدین کے وسیلے سے. ہر انسان کے لیے والدین بہت بڑا وسیلہ ہے. یا اللہ میرے والدین کے وسیلے سے مجھے یہ چیز عطا کر دے. اس وسیلے کو علماء نے جائز قرار دیا ہے. اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں آپ کو تمام کی جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی ریفرنسز دے دیتا ہوں. اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے. وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلے کو علماء بیان کرتے ہیں کہ وسیلہ اس چیز کا نام ہے کسی شے تک رسائی حاصل کرنا، کسی چیز تک پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کیا جائے، یہ وسیلہ ہوتا ہے. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے لیکن ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہماری دعا وہاں تک پہنچتی نہیں ہے. تو اپنی دعا کو تقویت دینے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کر لی جائے، قبول ہوتی ہے. اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو امامہ کی حدیث ہے کہ انہیں مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہ میں تجھ سے تیری ذات کے اس نور کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سے آسمان اور زمین روشن ہے، اور تیرے حق کے وسیلے سے جو سوال کرنے والوں کا تجھ پر حق ہے اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. تو یہ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب یہ طریقہ کار ارشاد میں قرآن پاک میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. ایمان والو اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ کے راستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو. ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ بھی وسیلے کی بہت بڑی مثال ہے. بلائیں ٹل جاتی ہیں صدقے سے، یا صدقہ عام طور پہ کہا جاتا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہ حدیث پاک ہے. صدقہ دیتے ہیں تو یہ بھی وسیلہ ہے ایک طرح کا. ایسے آپ نے کسی فقیر کو دیے ہیں، صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پریشانیاں ٹال دی ہیں. اسی طرح علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ یہ ہمارے ہاں جو علماء اہل الحدیث ہیں ان کے ہاں یہ امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں اپنے فتاویٰ کے اندر، فتاویٰ ابن تیمیہ کے اندر، کہ ہمارا موقف یہ ہے، اور یہ آج کل کے نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ یہ آج سے 600 700 800 سال پرانے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے حق اور فلاں فرشتے یا فلاں نبی یا فلاں صالحین فلاں ولی کی حق سے اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان مقربین کی وجہ سے یہ دعا تقویت اختیار کر جاتی ہے، اور ایسے طریقے سے دعا کرنا یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت اور حرمت ہے، یعنی کہ عزت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بلند درجات اور ان کی قدر افزائی کرے. جب یہ شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت قبول ہوگی، اور اس کے اوپر بے شمار احادیث ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون اس سے شفاعت کر سکتا ہے. اب یہاں پر انہوں نے عقیدہ بھی بیان کر دیا، شفاعت اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا.
ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھے گا، قرآن سیکھے گا، قیامت والے دن وہ 10 لوگوں کو جہنم میں جانے والے جو ہوں گے ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا، شفاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول بھی کرے گا۔ لیکن عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکتا، یہ اختیار بھی اللہ ہی عطا کرے گا۔ تو ہم جب کسی کو وسیلہ بناتے ہیں تو وہ بھی حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی بناتے ہیں، اس کی تقویت، اس کے مقام، مرتبے، منزلت کے اعتبار سے۔ اسی طرح ایک اور عالم ہے امام قاضی شوکانی، یہ بھی اہل الحدیث ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سائلین سے مراد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو مسترد نہ کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یعنی کہ وسیلہ بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ ان علماء نے لکھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے بھی آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت آدم سے اجتہادی خطا ہو گئی، یہ مطلب یہ کہ جب جنت میں وہ تھے اور جنت میں وہ دانہ کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا، تو اس کو ایک مسئلہ تو اب یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ اس کو غلطی نہیں کہیں گے ہم، اس کو مطلقاً خطا بھی نہیں کہیں گے، اس کو گناہ بھی نہیں کہیں گے۔ انبیاء معصوم ہیں، غلطیوں سے بھی پاک ہیں، گناہوں سے بھی پاک ہیں، خطاؤں سے بھی پاک ہیں۔ آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلا پارہ ہے، ہم ان قریب اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تخلیق ہی زمین کے لیے کیا تھا، صرف ایک سبب بنانا تھا کہ جنت میں بھیجنا تھا اور جنت سے زمین پر لانا تھا، تو ایک سبب بننا تھا، اور ایک سبب بننا تھا گندم کے حلال ہونے کا، جو مشہور روایت ہے کہ گندم کا انہوں نے دانہ کھایا۔ تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ شریعت میں خطائے اجتہادی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلا دیا گیا، لیکن اس خطا پر بھی ایک اجر ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی عالم، حقیقی عالم ہو، دین میں شغف رکھنے والا ہو، اس کے سامنے شریعت کا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر سوچ و بچار کرتا ہے، قرآن پاک کی آیات کو دیکھتا ہے، احادیث کھنگالتا ہے، اصول کھنگالتا ہے، اگر وہ صحیح بتا دے جواب تو اس کے لیے 2 نیکیاں ہیں، اگر وہ غلط بتا دے تحقیق کرنے کے بعد تو تب بھی اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے اوپر جو مدارس میں یا اصول الدین میں یا عام بنیادی کتاب ہے شریعت کی، اصول الشاشی، تو اس کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ شک و شبہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے رب، میں تجھ سے بحق، یعنی وسیلے سے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے جانا، حالانکہ میں نے ابھی ان کو پیدا نہیں کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا تو تو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم نے سچ کہا، وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اب تم نے ان کے وسیلے سے سوال کیا ہے تو اس لیے میں نے تم کو بخش دیا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں تم میں سے کسی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور یہ روایت امام بہقی کی دلائل النبوت کے اندر ہے، اور یہ اس دور کے بزرگ ہیں جب ابھی موجودہ فرقے بنے ہی نہیں تھے، آج سے 1000 سال پرانے بزرگ ہیں یہ، تو یہ ہے بھی حدیث پاک۔ تو اس مطلب آقا علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ بزرگوں کی دعا کے ساتھ وسیلہ کرنا جائز ہے، بزرگوں سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور اس نیت سے دعا کرے کہ آقا علیہ السلام مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، حضور ایسے عطا کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو یہ شرک ہے اور گناہ ہے اور کفر ہے۔ اگر وہ اس کے اوپر مزید ڈٹ جائے تو پھر وہ آگے فقہا مزید اس کا حکم لگاتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے خود حکم دیا کہ میرے وسیلے کے ساتھ دعا کرو،
میں اس کی آپ کو ایک دو روایات سنا دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی لحد کھودنے سے فارغ ہو گئے، لحد کھودی گئی ان کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی لحد میں لیٹ گئے۔ اچھا، لحد اور قبر جو ہے نا، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اب لفظ آ گیا تو میں بتا دوں۔ قبر عام طور پر جیسے ہمارے پاکستان میں کھودی جاتی ہے، یہ بالکل ایک سیدھا گڑھا نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پہلے اوپر چوڑا رکھتے ہیں، پھر نیچے کر کے ایک صندوق ٹائپ نیچے کھود دیتے ہیں۔ اور لحد یہ ہوتی ہے کہ وہ جو نیچے گڑھا کھودتے ہیں، اگر آپ کسی نے قبر دیکھی ہو تو اس کے اندر دائیں سائڈ پہ ایک چھوٹا سا مزید گڑھا بناتے ہیں کہ مردے کو اس کے اندر کر دیتے ہیں، اور دوبارہ وہ خالی جگہ جو ہے نا وہ ویسے رہتی ہے، اور اس کے اوپر سیلیں رکھ کے مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اور یہ لحد بنانا سنت ہے، بشرطے کہ زمین وہاں پر پکی ہو، زمین گرنے والی نہ ہو، کیونکہ ورنہ پھر وہ مردے کے اوپر گرنے کا خطرہ ہوگا، ورنہ پھر قبر بنانا بہتر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی لحد میں لیٹ گئے اور دعا کی کہ اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی کو موت دیتا ہے، وہ زندہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اے اللہ، اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ اے اللہ، اپنے نبی یعنی کہ حضور اپنا وسیلہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے میری ماں، ماں سے مراد مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سگی ماں نہیں، ایک مطلب جیسے عزتاً کہہ دیتے ہیں، فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، ان کو حجت القاء فرما، ان کی قبر کو وسیع فرما، بلا شبہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور آپ نے حضرت عباس اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر ان کو قبر میں اتارا۔ اور یہ حدیث پاک امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر کے اندر اور معجم الاوسط کے اندر روایت کی ہے، اور حدیث بھی صحیح ہے۔ اس کو موجودہ بہت بڑے عالم ہیں، سعودی عرب کے وفات پا چکے ہیں، شیخ ناصر الدین البانی جی نے موجودہ دور میں مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ حدیث کے فیلڈ میں حجت تسلیم کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، کہ جس حدیث کو وہ حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو اس کو پھر صحیح تسلیم کیا جاتا ہے، جس پہ وہ حکم لگا دیتے ہیں حسن ہے یا ضعیف ہے اس کو وہی مانا جاتا ہے۔ اتنے بڑے وہ بزرگ گزرے حالیہ، اگر آپ ان کا نام بھی نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے، شیخ ناصر الدین البانی۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب توسل کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس کو صحیح سمجھا ہے، صحیح مطلب صحیح کا حکم لگایا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بہت مشہور حدیث ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد بن حنبل کے اندر اس کو لکھا ہے، مستدرک کے اندر موجود ہے، اور تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے، مطلب مشہور ترین حدیث ہے محدثین کے ہاں۔ نابینا صحابی آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کام کو مؤخر کر دوں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، یعنی کہ بہتر ہے کہ نابینا رہو، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں۔ حضور نے فرمایا تم اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو، اے اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ حدیث صحیح ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، میں نے آپ کو ریفرنسز بتا دیے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلے دن جب وہ شخص آیا تو ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی، وہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بینائی عطا کر دی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وسیلے سے دعا کرنا جو ہے وہ طریقہ ارشاد فرما دیا۔ لیکن پھر میں آخری بات کر دوں جو پہلے بھی میں نے کی، کہ وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، دعا اللہ کی ذات سے ہی ہوگی، دعا کسی اور سے نہیں۔ حضور نے اپنی ذات سے دعا کرنے کا حکم نہیں دیا، دعا اللہ سے ہی کی جائے گی، ہاں وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، ماں باپ کا کر دیں، وسیلہ پیش کر دیں، اپنے مطلب
بزرگوں کا وسیلہ پیش کر دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر دیں، پرانے انبیاء کا وسیلہ پیش کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا، اس کے رحیم ہونے کا، اس کے رحمان ہونے کا، اس کے کریم ہونے کا وسیلہ پیش کر دیں۔ اب اگلی آیات آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہمیں سکھا دے، نہ ہمیں الصراط المستقیم سیدھا راستہ، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ سکھا دے۔ اہدی عام طور پر کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، کسی کو اپنی طرف جو ہے نا وہ مائل کرنے کے لیے، کسی کی طرف مائل ہونے کے لیے ہدایت کا مطلب عام طور پر یہ جو ہے نا لغوی معنی اس کا یہ بولا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک دوسرا ترجمہ اس کا بولا جاتا ہے نرمی کے معنوں میں۔ اب اس کی ہدایت کی مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں، وہ ہم آگے چل کے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگی؟ اب چونکہ اس کے اتنے سارے معنی آتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ اپنی ہدایت کا وہ راستہ ہمیں دکھا دے جو تیری محبت اور تیرے قرب تک پہنچانے والا ہو۔ ہدایت کا معنی قرب بھی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ کسی کے نا بہت قریب ہو جانا۔ جھک، اس کا ایک معنی ہوتا ہے جھک جانا، اور جھکنا بھی مطلب اسی معنوں میں ہوتا ہے کہ کسی کے قریب ہو جانا۔ اب ہدایت کئی قسم کی ہوتی ہے، کہ مثال کے طور پر ایک چیز، جو چیز طلب کی تھی یا کہیں پہنچنا تھا، منزل مقصود مل گئی تو ہدایت مل گئی، عقل اور شعور مل گیا تو ہدایت مل گئی، علم مل گیا تو ہدایت مل گئی۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ عطا فرمائی اور پھر اس کو ہدایت عطا کر دی۔ اب یہاں پر ہدایت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مطلب عقل اور عقل عطا کر دی، اس کو دماغ عطا کر دیا، کہ حتیٰ کہ ایک چونٹی کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اپنے بل کے اندر، اپنے سوراخ کے اندر جب وہ دانے رکھتی ہے، وہ کوئی ایسا دانہ رکھے گی جو اگتا نہیں ہے عام طور پر تو وہ اس کو توڑتی نہیں ہے، لیکن جب وہ کوئی گندم کا دانہ رکھے گی یا کوئی ایسا دانہ رکھے گی کہ جو عام طور پر اگ جاتا ہے، اس کو وہ دو ٹکڑے کر کے رکھتی ہے۔ اسی طرح آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کتنی عقل مندی والے کام کرتے ہیں، نیٹ بناتے ہیں، یہ جو بنایا ہوتا ہے انہوں نے اپنے رہنے کے لیے درختوں وغیرہ پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عقل عطا کی ہے، مکڑی اپنا جالا بناتی ہے اور کتنی پیچیدگی سے بناتی ہے، ایک بہترین ایک انجینئر کی طرح۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو مخصوص بناوٹ دی اور پھر اس کو ہدایت عطا کر دی۔ تو یہاں سے اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے اہدنا الصراط المستقیم میں، کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عقل، یہ ہدایت بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں عقل سلیم عطا کر دے، کہ خالی دماغ کسی کام کا نہیں ہے، دماغ الٹی سائڈ پہ چلا جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ بہت علم تھا شیطان کے پاس، ابھی بھی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء جو پرانے گزرے ہیں، گزشتہ انبیاء، ان کی جتنی کتابیں تھیں، توریت، زبور، انجیل، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی تھے، موجودہ دور میں وہ سارے تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن شیطان موجودہ دور میں ایک واحد وہ ایسی بلا ہے کہ جسے پتہ ہے کہ اس کتاب میں یہ غلط ہوا ہے، کہ وہ تمام کتابوں کا حافظ ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ جو توریت میں جو تحریف ہوئی ہوئی ہے، یہاں یہاں تحریف ہوئی ہے، لیکن بدبخت ہے تو خالی علم انسان کو فائدہ نہیں دیتا، خالی دماغ فائدہ نہیں دیتا، بلکہ دماغ کے ساتھ ثم ہدی، اللہ کی طرف سے عقل بھی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے آسمانی کتابوں کے ذریعے بھی ہدایت فرمائی، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں، یعنی انبیاء بھی ہدایت دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق الہی جو ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب ایک ہدایت تو وہ ذکر کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، جیسے پہلی آیت میں نے آپ کو بیان کیا آتا کل شیء والی، کہ وہ ہدایت تو عام ہو گئی نا، جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی، انسانوں کو بھی، مطلب اس کے اندر کوئی کیٹاگری نہیں آئی۔ دوسری ہدایت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جو انبیاء عطا کرتے ہیں۔ اب انبیاء کیسے ہدایت عطا کرتے ہیں؟ انبیاء کی بات مانیں گے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں گے تو گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت عطا کی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم نے رجوع کر لیا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔
تیسری ہدایت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، جن لوگوں کو ہدایت کی توفیق مل گئی یعنی جنہوں نے ہدایت قبول کی، اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرما دیا۔ اس آیت میں بحث یہ اگلی آیت کے بعد کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں جنت کی طرف پہنچانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بیان فرمائی۔ قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، جنتی کہیں کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ گویا کہ یہ چار ہدایتیں ہو گئیں کہ جو چار قسمیں عام طور پر قرآن پاک میں آئی ہے۔ تو اب یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کیا ہوگی کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے وضو کیا ہے، دنیا کا کاروبار چھوڑا ہے، اپنے دنیا کے معاملات چھوڑے ہیں، بہت کچھ وہ اور کر سکتا تھا، اس نے وہ سب کچھ چھوڑا ہے۔ ممکن ہے کوئی اتنا امیر ہو کہ وہ نماز پڑھنے کے وقت میں ہزاروں لاکھوں روپے کما سکتا ہو، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک بندہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور پھر وہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے، تو ہدایت تو مل گئی اسے، اب وہ کس ہدایت کی بات کر رہا ہے؟ تو اب جو میں نے آپ کو اوپر آیت بیان کی اس کا حکم اب لگتا ہے کہ والذین اهتدوا زادهم هدى، مطلب یہ کہ جب اللہ سے انسان ہدایت مانگتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید ہدایت عطا کرتا ہے۔ مزید ہدایت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرتا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کأنک تراہ، کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم مکانہ کا تراہ گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے تو وہ اللہ کی ساتھ زیارت بھی کر لے، یا اللہ کی تجلیات کو، اللہ کی تجلیات کی زیارت کر لے، اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی طرف بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم وہ اتنا سوچ لے کہ رب اسے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسرا درجہ آ جاتا ہے ہدایت کا، مطلب نچلا درجہ آ جاتا ہے۔ تو ہدایت ختم نہیں ہوتی ہے، آخری درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ انسان یہاں پر کھڑا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر لے، اللہ کی تجلیات کی زیارت کر لے۔ ذات کی زیارت تو جنت میں ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ دعا فرماتے تھے، نماز میں حضور کھڑے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، حبیب ہیں، کائنات میں ان سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عزیز نہیں ہے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ جو سبب کائنات ہے وہ بھی نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو حضور کے لیے ہدایت کیا ہوگی؟ تو حضور کے لیے ہدایت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید قرب عطا کر رہا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے، گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید قرب عطا کر دے گا۔ تو گویا کہ ہدایت کا اگلا درجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہو جاتا ہے۔ انسان بار بار یہ دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، اسے دور نہیں رہتا۔ پھر اس کے اندر یہ کہ یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت اور شرف اور بہترین چیز کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس لیے اس نے نماز کے قیام سے لے کر سلام پھیرنے تک آخر میں بھی دعا ہے ربی جعلنی، یا کوئی نہ کوئی دعائیں معصورہ پڑھیں گے، اور شروع میں بھی الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے فوراً بعد اس نے اپنی بارگاہ کی طرف دعا کرنے کی طرف جو ہے نا وہ مائل کی ہے۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ دعا کے آداب ہونے چاہیے۔ ہم بسا اوقات دعا کرتے ہیں کہ مطلب یا تو اللہ سے ضد کرتے ہیں یا پھر دعا ہی دل سے نہیں کرتے۔ ہاں اس وقت دعا دل سے ہوتی ہے کہ جب بالکل مرنے کے قریب ہوں اور بستر مرگ پہ ہوں یا ہسپتال میں لیٹے ہوئے ہوں، تو پھر واقعی دل سے دعا ہوتی ہے، ورنہ عام طور پہ تو ہم جب نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں یا ہم ویسے کوئی پروگرام ہو یا ویسے دعا کر رہے ہوں تو ہاتھ کہیں ہوتے ہیں، ذہن کہیں ہوتا ہے، سوچ کہیں ہوتی ہے، اور زبان سے الفاظ کوئی اور ہوتے ہیں۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پاک ہے، حضور نے فرمایا جب اللہ سے دعا کرو تو پورے دل جمعی کے ساتھ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما، لیکن اللہ سے ضد نہیں کرنی چاہیے۔
شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار میں نے دعا کی تھی، میں نے فلاں بزرگ سے دعا کروائی تھی، میں نے فلاں سے بھی دعا کروائی تھی، میں نے تو صدقہ بھی دے دیا لیکن پھر بھی میرا کام نہیں ہوا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ یا اللہ یہ فرعون اب نہیں مانتے، اس کو غرق کر دے، قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ دعا قبول کر لی، قبول کر لی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، کلیم اللہ نے دعا کی، رب نے فرمایا قبول کر لی۔ کب قبول ہوئی؟ 40 سال بعد فرعون غرق ہوا۔ تو صبر ہونا چاہیے۔ ایک اور روایت آپ کو عرض کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، یہ جو کچھ میرے نامہ مال میں ہے وہ حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو میں نے قبول نہیں کی تھی دنیا میں۔ تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ کاش تو نے دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ کی ہوتی۔ مسلمان کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی کوئی دعا رب کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ ہاں دعا قبول ہونے کی مختلف شکلیں ہیں۔ بسا اوقات مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز مانگی، وہی مل گئی، دعا قبول ہو گئی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان رب کی بارگاہ میں بہت گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، اور اس کے بدلے میں کوئی اور پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی ممکن ہے کوئی فوتگی آنے والی ہو، کوئی اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو، کچھ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے وہ پریشانی ٹال دیتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میرے رب نے میرے اوپر سے کتنی بڑی پریشانی دور کر دی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور تیسری صورت دعا قبول ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا اجر قیامت میں عطا کرے گا۔ قیامت میں اجر تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا محدود ہے، تو دنیا میں ملنے والی چیزیں بھی محدود ہیں، اور قیامت کا اجر تو پھر لامحدود ہوگا، اس کی تو دنیا میں تو ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی، اس دعا کی شکل بدل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان بہت زیادہ روتا ہے رب کی بارگاہ میں، رب کو وہ آنسو پسند آ جاتے ہیں، وہ گڑ گڑانا پسند آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو پھر قیامت کے لیے رکھ لیتا ہے۔ اور جب پھر قیامت میں جائیں گے تو پھر حضور کی حدیث ہے کہ بندہ خود عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھی، تو اللہ فرمائے گا تمہاری دعائیں ہیں۔ اب اس کے بعد ہے لفظ صراط۔ صراط عام طور پہ راستے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اس سے مراد وہی اسلام کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا راستہ۔ اس کی ساتھ صفت عرض ہوئی ہے، صفت بیان ہوئی ہے مستقیم، مطلب سیدھا راستہ۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمایا، اور سورہ بقرہ کی جو پہلی 15 آیات ہیں ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کے اندر بھی ایک طرح سے نا وہ پورے اسلام کا ایک راستہ بیان کر دیا گیا ہے، نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اس راستے پر ہمیں چلا تاکہ ہم جو ہے نا وہ تیری طرف ہی مائل رہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سورہ نحل کے اندر صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ دین جو ہے یہ میرا راستہ ہے، تم اسی کی اتباع کرتے رہو، فہدوہم الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے پر نہ چلو کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو جہنم کے راستے کی طرف چلا دیتا ہے۔ تو راستے دو ہی ہیں، صفیں دو ہی ہیں دنیا میں، ایک شیطان کی صف ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صف ہے۔ جو کام کریں گے اس طرف نکل جائیں گے۔ اب اس صراط کی تعریف پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کر دی کہ کس راستے پر چلنا ہے۔ صراط المستقیمہ سیدھا راستہ تو ہے ہی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ وہ راستہ چلا یا ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام فرمانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کر دیا سورۃ النساء کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام جو ہے وہ انبیاء پر ہے، صدیقین پر ہے۔ صدیقین ایک درجہ ہے، صدیق سے مراد صرف سچ بولنے والا نہیں، صدیق ایک بہت بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے اور صدر ہے، تو صدیق اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام ہے. وہ شہداء و صالحین، اور صالحین نیک لوگ. یعنی کہ یہ چار طرح کے طبقات ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے. اسی طرح ایک سورہ مریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ اولاد آدم میں سے انبیاء ہیں. انعم اللہ علیہ من النبیین من ذریت آدم، انبیاء کی اولاد میں سے مطلب جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا وہ انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ انبیاء ہیں. اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، مطلب وہ بھی انعام یافتہ لوگ تھے. ساری مطلب بہت سارے لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، طوفان نوح میں غرق ہو گئے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے. ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت عطا کر دی اور ان کو منتخب کر لیا اور ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں، روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے نشانی بھی بیان کر دی. لا تطلع علیہم آیات الرحمن، کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں پڑھتے ہیں. آیت کا لفظی معنی جو ہے نا وہ نشانی ہوتا ہے، کہ جب وہ رب کی نشانیاں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں. مفہوم یہ ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. انعام یافتہ بندہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، کہ جس کو رب نے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دی ہے، وہ انعام یافتہ نہیں ہو سکتا. میں یہاں پر ضمن ایک چیز عرض کر دوں، پتہ نہیں شاید کسی کو بری بھی لگ جائے. پیر، بزرگ، اولیاء، ان سے انکار نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت کے اندر لفظ آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء سے تو انکار کیا نہیں جا سکتا. حدیث پاک کے اندر الفاظ اولیاء کا ذکر آتا ہے، انکار نہیں کر سکتے بھائی ہم. پیر فارسی زبان کا لفظ ہے، مرشد عربی کا لفظ ہے، اولیاء عربی کا لفظ ہے. آپ پیر کہیں، بزرگ کہیں، ولی کہیں، جو بھی کہیں، مراد ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں بھئی یہ لوگ نیک ہیں. اور ان سے انکار نہیں ہے. پرانے بزرگ گزرے بھی ہیں. اب آپ اپنی اپنی زبان میں اسے جو مرضی کہہ لیں، پیران کرام کہہ لیں، اولیاء کہہ لیں، بزرگ کہہ لیں. لیکن موجودہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ روزے نہیں رکھتا، جس بندے کے کپڑے شرعی طریقے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر چل نہیں رہا ہے، جس کا کردار، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کی گفتار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، جس نے حضور کے دین کو پڑھنا گوارا نہیں کیا ہے، جس کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کے نبی کے دین کو پڑھے یا دین کا علم حاصل کرے، جس کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، جس کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، تو وہ شخص پیر، بزرگ، ولی یا مرشد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انعام یافتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے دور کی ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اولیاء کے نام پر، کہ جن کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اتنا بڑا مقام جو ولی کا مقام تھا. میں نے آپ کو کہا کہ ولی اور پیر مفہوم مترادف الفاظ ہیں. پیر فارسی کا لفظ ہے، ولی اور جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. تو اتنا بڑا جو مقام تھا، یہ ہمارے بر صغیر میں بدقسمتی سے یہ جوہلا کہتے چڑھ گیا، اور ہماری عوام بھی بیچاری وہ سمجھتی ہے کہ یہ پیر صاحب ہیں تو پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. جس بندے کو رب نے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دی وہ کہیں نہیں پہنچا ہوا سوائے جہنم کے. بدبخت ترین ہے، لعین ترین ہے وہ شخص جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، جس کو اللہ نے معرفت بات کی بات ہے نا. ایک بندہ رب کو جانتا نہیں ہے، پہچانے کا تو بعد میں، پہلے جاننا ہوتا ہے، پہچان بعد میں ہوتی ہے. آپ کسی شخص کے بارے میں جانتے ہیں لیکن آپ کو اس کی پہچان نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں مثال کے طور پہ آپ اسی کو دیکھ لیں، امریکہ کا نیا صدر بنا ہے. میں آپ کو مثال دوں ایک چھوٹی سی. بھائی اس کا نام ہم نے سنا، ہم نے جان لیا امریکہ کا صدر. اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے، کوئی سرچ کریں گے، کھنگالیں گے تو اس کی پہچان پتہ چلے گی یہ کیا ہے. تو پہلے جانیں گے پھر پہچانیں گے. تو جس کو رب نے اپنا جاننا ہی عطا نہیں کیا، علم ہی عطا نہیں کیا، تو وہ رب کی معرفت اور پہنچا ہوا شخص کہاں سے ہو جائے گا؟ بدبخت ہے اور لعین ہے.
اور ایسے لوگوں کو ولی کہنا اللہ کے اولیاء کی اور قرآن کی اس آیت کی، ایسے لوگوں کو پیر کہنا اور بزرگ کہنا قرآن کی آیات کی بھی توہین ہے۔ نہ یہ ولی اور جادوگر ہو سکتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں جو حقیقی اولیاء اور بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک شخص آگ کے انگارے کھاتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، سمندر کے اندر ڈوبتا نہ ہو، لیکن وہ نماز قضا کر دے، وہ شریعت پر عمل نہ کرے، تو وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کے انبیاء سے بڑا بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے، صحابہ کرام سے بڑا بھی کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے کبھی شریعت نہیں چھوڑی، وہ کبھی اس درجے تک نہیں پہنچے کہ انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہ پڑی ہو۔ یہ آج کل کے ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ بھئی ہم نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، یا ہم تو دل سے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ہر وقت نماز میں، یہ ساری شیطانی باتیں ہیں اور کفریہ باتیں ہیں کہ اللہ کے دین کے منکر ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ کا انعام ان لوگوں پر ہے جو شریعت پر عمل کرتے ہیں صرف۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مطلب یہ آیت ہم نے پڑھ لی، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کے بعد فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ نہ چلانا جن پر جو ہے وہ تو نے عذاب نازل کیا، جن کو تو نے گمراہ کر دیا۔ مغضوب اور ضال یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جمہور سے مراد یہ ہوتی ہے، جب ہم شریعت میں، ہمیں 2-3 منٹ شاید اوپر لگ جائیں گے، میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ جمہور سے مراد علماء کے ہاں جب ہم عام طور پہ بولتے ہیں اور آگے بھی تفسیر پڑھتے ہوئے ہم یہ لفظ آئے گا جمہور سے مراد، تو جمہور سے مراد ہوتی ہے کہ امت کے 70%، 60% علماء، زیادہ تر علماء، اکثریت علماء کی رائے یہ ہے، لیکن اس سے بعض نے اختلاف بھی کیا ہے، وہ بھی علماء ہیں، مطلب ان کی توہین نہیں کر سکتے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر حضرت عدی بن حاتم والی حدیث ہے کہ ان کے قبول اسلام کے واقعہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، امام ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اسی تفسیر کی تائید میں قرآن مجید میں یہود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم یہ معنی کہاں سے لینے ہیں؟ جو غیر المغضوب، مغضوب والا معنی جو کہا گیا کہ یہ یہودی مراد ہے اس سے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ اور یہ آیت جس میں اللہ نے غضب کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ نے ان پر غضب کیا، سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہی لفظ آیا غیر المغضوب، کہ ان پر غضب کیا گیا، تو دوسری جگہ پر اللہ نے یہ لفظ یہودیوں کے لیے بولا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ غیر المغضوب سے مراد یہ ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، والضالین سے مراد جو ہے نا وہ نصارہ ہیں۔ اسی کیونکہ نصارہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وہ پہلے خود گمراہ تھے، پھر انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہ ہمیں قرآن پاک سے ہی اشارہ مل گیا، اور میں نے آپ کو پہلی کلاس میں عرض کیا تھا کہ بہترین تفسیر وہی ہوتی ہے جو ہمیں قرآن پاک سے اشارہ مل جائے۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد مشرکین ہیں، اور ضالین سے مراد جو ہے غیر المغضوب علیہم والضالین، ضالین سے مراد جو ہے وہ منافقین ہیں۔ یہ امام سلمی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا اور امام ماوردی نے نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ لیے ہیں جنہوں نے نماز میں فاتحہ کی فرضیت سے انکار کر دیا تھا، اور ضالین سے مراد وہ لیے ہیں جو فاتحہ کی قرات کی برکت سے محروم ہو گئے، کہ یعنی وہ لوگ بھی گمراہ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم علماء کی ان تمام آراء کو سامنے رکھ لیں، جو کچھ بھی بیان کیا گیا غیر المغضوب علیہم میں یا ولدالین میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا، ہم ان تمام آراء کو سامنے رکھ لیں اور اس کا خلاصہ نکالنے لگیں، تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، چاہے وہ یہودیوں کی شکل میں کریں، وہ مشرکین کی شکل میں کریں، وہ نصارہ کی شکل میں کریں، یا وہ قرآن کی آیات کا انکار کرنے کی شکل میں کریں، وہ نماز نہ پڑھنے کی شکل میں کریں، وہ سب لوگ اس کے اندر آ جائیں گے۔ جھوٹ بولنے والے ہیں تو وہ بھی گمراہ لوگوں میں آ جائیں گے۔ تو خلاصہ جو ہے تمام علماء کی رائے گا ایک مطلب اینڈ یہی نتیجہ یہی نکلے گا۔ یہ جہاں اب اس کو مطلب اب ترجمہ کرتے وقت یہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نیک راستے پر چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں،
اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہو گئے۔ جھوٹ بولنا بھی گمراہی ہے، نماز چھوڑنا بھی گمراہی ہے، اور روزہ چھوڑنا بھی گمراہی ہے، شراب پینا بھی گمراہی ہے، حرام کھانا بھی گمراہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر پھر شامل ہو جائیں گی۔ مطلب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ صرف جو ہے نا وہ یہود اور نصارہ خاص رہ جائیں گے، وہ تمام کے تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نافرمانیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ گئی ہیں۔ تو یہ مطلب سورہ فاتحہ کی ہم نے مختصر سی تفسیر دیکھی ہے۔ اب اس کے بعد ایک آخری چیز عرض کر دوں کہ عام طور پہ ہم سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں۔ آمین عربی کے اندر اسم ہے، لیکن یہ فعل کا معنی دیتا ہے، یعنی کہ لفظ جو تین کیٹیگری ہوتی ہیں، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو یہ اسم ہے، فعل کا معنی دیتا ہے، اور یہ لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک انعام ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ تحفہ عطا کیا ہے سورہ فاتحہ، اسی طرح یہ لفظ بھی جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز المال کی حدیث سے پاک ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ اعطى امتی ثلاثا لم تعط احدا قبلهم، میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں ایسی دی ہیں جو آج سے پہلے کسی اور کو نہیں دی تھیں۔ السلام وهو تحیۃ اہل الجنہ، پہلی چیز یہ ہے کہ سلام، یعنی کہ السلام علیکم جو ہم بولتے ہیں عام طور پہ، تو حضور نے فرمایا پہلی چیز السلام، یہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ وہو تحیۃ اہل الجنہ، کہ یہ اہل جنت کے سلام کرنے کا طریقہ ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو ملا کریں گے، یا لوگ انبیاء کی بارگاہ میں جایا کریں گے، انبیاء موجود ہوں گے، تو جنت میں ملاقات کا طریقہ یہی ہوگا کہ جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے، تو یہ جنت کے الفاظ ہیں۔ دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں وصفوف الملائکہ، فرشتوں کی طرح صفیں بنانا، جب جماعت میں یا نماز میں، یا ہماری بہنیں جب مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں جاتی ہیں، بڑی مساجد میں جہاں پر عورتوں کے مطلب نماز پڑھنے کی جگہ ہو، جو صف بناتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کا صف بنانے کا طریقہ یہ اللہ نے پہلی امتوں کو عطا نہیں کیا۔ تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ آمین، اور آمین کا جو کلمہ ہے مطلب یا اللہ قبول فرما، یہ جو دعا کی ہے یا اللہ اس کو قبول کر، الا ما کان من موسی و ہارون، اللہ نے یہ حضرت موسی اور حضرت ہارون کے علاوہ کسی اور کو یہ چیز عطا نہیں کی۔ مطلب یہ بھی آمین کا جو لفظ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام اور ایک تحفہ ہے، اور اتنا بڑا تحفہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں، دور نبوت میں، اور یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، یہودی جو تھے اس دور کے وہ مسلمانوں پر کسی چیز میں حسد نہیں کرتے تھے، مال و دولت میں یا کسی اور چیز میں وہ حسد نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو مطلب تم سے زیادہ بہترین قوم ہے، بنی اسرائیل ہیں ہم، لیکن وہ دو چیزوں میں حسد کیا کرتے تھے، اور یہ حدیث پاک میں نے آپ کو پڑھی ہے، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، دو چیزوں میں حسد کرتے تھے، ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے کلمات میں، یہ جانتے تو وہ بھی تھے کہ یہ جنت والوں کا سلام ہے، لیکن اللہ نے اس امت کو عطا کر دیا ہے۔ دوسرا، جب مسلمان آمین بولتے تھے دعا کے بعد تو انہیں اس چیز سے حسد ہوتا تھا، تو یہ حدیث پاک ہے کہ یہودی اس دور میں بھی مسلمانوں سے ان دو چیزوں پر جو ہے نا وہ حسد کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا فَاكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمین، کہ تم آمین کہنے پر زیادہ سے زیادہ کثرت کیا کرو، یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، جتنی زیادہ دعا کرو گے وہ رب اتنا عطا کرے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، پھر وہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں دعا کرو میں قبول کروں گا، میری بارگاہ میں شکر کرو میں قبول کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا کا بہترین طریقہ اور بہترین دعا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو ہماری سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل تو نہیں، جو کچھ ہم کر سکتے تھے مختصر وقت میں ہم نے وہ پڑھی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ گروپ میں